رسول اللہ، کیا یہ درود پاک کی جگہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ درود پاک نہیں ہے، یہ استغاثہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے، اب اس میں جیسے کہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ آخر میں کہا یہ درود شریف ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا اللہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر ایک ہی کمرہ ہو اور جگہ نہ ہو نماز پڑھنے کی، کیا کھلے آسمان کے نیچے باہر سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنا منع تو نہیں ہے، کمرہ ہو یا نہ ہو، میدان میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ میدان عرفات میں بھی نماز پڑھیں گے، مینا شریف میں بھی پڑھیں گے، میدان ہی میدان ہے، خیمے بنے ہوئے لیکن میدان میں لوگ جماعتیں کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جمعہ عید بڑے اجتماعات ہوتے ہیں میدانوں میں ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں آسمان کے کھلے آسمان تلے نماز پڑھنے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، جب ہم رشتہ مانگنے جائیں تو کیا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ رشتہ مانگنے جائیں اور یہ نہیں، جس سے نکاح کرنا ہے وہ مطلب حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو دیکھ سکتا ہے، تنہائی میں نہیں، دوسروں کی موجودگی میں، نیت یہ ہو کہ میں حدیث پاک پر عمل کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ مسلمان کی ایک زبان یا مسلمان کی پہلی زبان، تو یہ بتائیں کہ کیا مسلمان کے علاوہ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی دو زبانیں ہوتی ہیں، اور پہلی زبان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جو بھی محاورہ بنایا ہو، ہم نے تو محاورہ یہی سنا ہے، مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، مشہور یہ ہے، لفظ مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے، یہ مشہور نہیں ہے، تو یہ کہ مطلب وعدے پر یا جو کہے آدمی اس پہ جم جائے، پھر آگے پیچھے نہ ہو، اپنے کہنے پر قائم رہے، یہ یہاں مراد ہوتی ہے۔ اب رات دو زبان، تو یہ کنفیوز کرنے کے لیے سوالات ہوتے ہیں، آپ کو ملے دو زبان والا تو ہم کو بھی اطلاع کرنا، تو محاورہ ضرور ہے دو زبان کا، وہ بھی کہ دو زبان والا ادھر کچھ کہے گا ادھر کچھ کہے گا، چغل خور جو ہوتا ہے، ایک طرف کچھ کہے گا دوسرے کچھ کہے گا، یہ دو زبان والا جو اس کی مذمت حدیث پاک میں، تو اس سے مراد گوشت کی دو زبانیں نہیں ہوتی، دو انداز اس کے گفتگو کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن بدترین لوگوں میں دو منہ والے کو پاؤ گے، جو ان کے پاس اور منہ سے جاوے اور ان کے پاس اور منہ سے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بدترین بندہ منافق یا چغل خور ہے، جو لوگوں میں لڑائی کرنے کے لیے ایک جماعت کے پاس اس کا خیر خواہ یعنی بھلائی کرنے والا یا بھلائی چاہنے والا بن کر جائے، اور دوسری جماعت دوسرے گروپ سے انہیں بھڑکائے، دوسری جماعت یعنی دوسرے گروپ کے پاس ان کا خیر خواہ بن جائے، یعنی ان کا ہمدرد بن جائے، انہیں بھڑکائے، لڑائی کروائے، خدا کی پناہ۔ یہ عیب فی زمانہ عورت میں بہت زیادہ ہے، اس سے توبہ چاہیے، اس کا انجام دو طرفہ شرمندگی ہے۔ اشیعۃ اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو رخا ہونا، یہ دو منہ والا ہونا منافق کی صفت ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کی دو زبانیں ہوں گی اللہ پاک روز قیامت اس کی آگ کی دو زبانیں بنا دے گا۔ دو زبانوں کا بھی حدیث پاک میں ہے، مگر وہی کہ جو دنیا میں جو دو زبانیں ہوں گی تو وہ اس سے مراد گوشت کی دو زبانیں ظاہر نہیں ہے، یہ غیر فطری ہے، مطلب ہوتی نہیں ہے، وہی ایک زبان سے کچھ کہے گا دوسری زبان سے کچھ کہے گا، تو اس کی آگ کی دو زبانیں۔ اب وہ عذاب کے طور پر اللہ پاک دو آگ کی زبان بنا دے، وہ ایک صورت اور ہے۔ یہ جو ابھی ٹاپک چلا تھا کہ ایک زبان ہونی چاہیے، تو یہاں ایک چیز ذہن میں آئی کہ اگر آپ اس پہ بھی مزید رہنمائی فرمائیں کہ بعض وقت جو کمٹمنٹ ہوتے ہیں نا وہ ہمارے مضبوط نہیں ہوتے ہیں، جیسا اگر ہم کسی کو ٹائم دیں
تو وہ اس ٹائم پر ہم کو پہنچنا ہے. کوئی ایسی بات کریں تو ایک چیز ہوتی ہے کہ جو اس نے کہہ دیا یہ ڈن، یعنی اپنے طور پر اس کو جیسے کوئی دیکھ کر گھڑی ملا لیں. تو اس طرح کی جو اگر عادت نہیں ہو اور ہم اس کی کوئی مطلب محسوس بھی نہ کریں، کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے 6 بجے کہا 7 بجے گئے نہیں گئے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی اگر ہم محسوس کریں تو فائدہ ہوگا ہماری زندگی میں؟ یہ تو ایک تعداد ملے گی جو خالی ہاں بول دیتے ہیں، کرنا نہیں ہوتا ہے. خالی ہاں کیا کرو نا یار، یہ تو آپس میں بولتے ہیں ہاں کرتے رہو نا یار، کون کرتا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ مطلب بہت خطرناک لوگ ہیں کہ کسی کو مطلب یعنی کہ وعدہ کرتے وقت ذہن میں یہ ہے کہ میں نے یہ وعدہ پورا نہیں کرنا، تو یہی تو وعدہ خلافی ہے. اور اس کے تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے بہت خطرناک نتائج ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کے نہ فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے، اور اس پر بڑی لعنتیں اترتی ہیں. اس طرح حدیثوں میں اس کے مطلب مضامین ہیں. وعدہ خلافی کرنے والا بہت سخت مطلب یعنی کہ مجرم ہے. بالکل مرد کی زبان ایک ہونی چاہیے، اور چاہے وہ عورت بھی وعدہ کرے تو اس کی بھی زبان ایک ہی ہونی چاہیے. خالی مردوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. یہ ایک مرد سے مراد مطلب ہے کہ صحیح آدمی پل پلانے. دوبارہ لے کے جب بھی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، بات کرے تو اس پر قائم رہے، بدلتا نہ رہے. بدلتا رہتا ہے تو پھر اس کی ویلیو بھی نہیں رہتی، اس کا امیج خراب ہو جاتا ہے، لوگ اس کا اعتماد بھی نہیں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدرسۃ المدینہ سے رکشے میں آ رہا تھا تو رکشے والے کو میں نے 500 روپے دیے. پھر بعد میں دیکھا تو 30 روپے اس کی طرف سے میرے پاس زائد آ گئے تھے، تو اب وہ رکشے والا مل بھی نہیں رہا، تو اب ان 30 روپے کا میں کیا کروں؟ ماشاء اللہ آپ کا جذبہ مرحبا. اب تو یہ کہ اگر واقعی کوئی صورت نہیں ہے اس کے ملنے کی تو یہ 30 روپے آپ خیرات کر دیں ایسے کو کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، شرعی فقیر کو. یوں مطلب یہ کہ آپ فارغ ہوئے. البتہ اگر بعد میں وہ رکشے والا آپ کو مل جاتا ہے اور اگر آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ خیرات کر دی آپ کی طرف سے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو یہ ہو گیا. اور اگر کہتا ہے نہیں مجھے 30 روپے چاہیے تو آپ پر دینا آئے گا. اب آپ لڑیں گے نہیں، میں نے تو یوں کر دیا ہوں کر دیا، میرا قصور نہیں، دینے پڑیں گے. یہ ذہن میں رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جن کی زلفیں بڑی ہوں کیا وہ امامہ اتارے بغیر ان زلفوں پہ مسح کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا وضو ہو جائے گا؟ یہ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 291 مسئلہ نمبر 20. سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ جماعت میں لیٹ آتے ہیں اور امام صاحب کو رکوع میں پاتے ہیں تو جلد بازی میں آستینیں جو چڑھی ہوتی ہے اس کو اتارتے نہیں بلکہ ایسے ہی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی یا ان کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ جواب عنایت فرما دیجیے. آستینیں چڑھی بھی ہوں، جنہیں 1 یا 2 آستینیں تعدی کلائی سے اوپر چڑھی ہوئی ہیں، وہ اس حال میں نماز شروع کر دی تو نماز مکروہ تحریمی ناجائز و گناہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ کہ جس طرح سری نماز میں سر کے ساتھ امام کو پڑھنا واجب ہے اور اسی طرح جو مقتدی ہیں ان کو بھی، تو اگر سری نماز میں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں ہلکی آواز میں لیکن مائک لگا ہوا ہے منہ پر اور اس کی ہلکی آواز مائک میں تیز ہو کر ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے، تو اگر اس طرح ہے تو کیا یہ واجب ترک نہیں ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں. دراصل وہ امام کے حلق سے جو نکلی آواز وہ تو سری ہی ہے. بعض مائک بڑے حساس ہوتے ہیں اعلیٰ کوالٹی کے، تو وہ پکڑ کر یہ آلے کے ذریعے یہ جو آواز بڑی ہوئی جس میں امام قصوروار نہیں ہے اور امام کی یہ قراءت سری ہی کہلائے گی. بھلے آپ پوری سورہ فاتحہ سن رہے ہیں تو اس سے نماز میں وہ مکروہ تحریمی وغیرہ نہیں ہوگی. مقتدی بھی سری تلاوت کرے گا تو مقتدی تلاوت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جب امام کے پیچھے مقتدی پڑھ رہا ہے نماز تو اس کو تو ویسے قراءت تو کرنی نہیں ہے، چاہے سری ہو یا جہری ہو.
मुक्तदी तो चुप ही रहेगा क़िराअत के वक्त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए एक और सवाल ये आया है कि फजर के बाद सोने से क्या रिस्क में तंगी होती है? जी हाँ, इस तरह की रिवायात मौजूद हैं। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिस्क की तलब के औकात में मत सोया करो, और ये वक्त नमाज फजर से लेकर सूरज तुलू होने तक है। सूरज तुलू होना यानी सन राइज होना, सूरज निकलना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से इस हदीस की वजाहत पूछी गई तो इरशाद फरमाया, इस वक्त 70 मरतबा तस्बीह यानी सुभान अल्लाह, 70 बार अल्लाह अकबर और 70 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाए। 70 मीन 70 टाइम, 70 टाइम्स सुभान अल्लाह, 70 टाइम अल्लाह अकबर और 70 टाइम इस्तिग़फ़ार, मसलन अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लिया जाए, क्योंकि इस वक्त रिस्क तकसीम किया जाता है। तो नमाज फजर से लेकर यानी जो नमाज फजर का वक्त शुरू होता है सुबह सादिक, सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफताब यानी सूरज की पहली किरण चमकने तक, इन औकात में सोना जो है ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त रिस्क तकसीम होता है, और अगर कोई सो गया तो गुनाहगार भी नहीं है, गुनाह नहीं है, नाजायज़ नहीं है, लेकिन मुनासिब यही है कि इन औकात में ना सोए। और इसी तरह ये रिस्क तकसीम होने का टाइम है, और शाम जो है, शाम के वक्त आमाल जो है, आमाल उठाए जाते हैं अल्लाह की बारगाह में। ये खातमुल मुहद्दिसीन हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रिस्क की तकसीम नमाज फजर के बाद की जाती है और आमाल शाम के वक्त उठाए जाते हैं। तो जो कोई इन दो औकात को अल्लाह की इताअत में सर्फ करे उसकी रोज़ी में बरकत होती है और अमल में भी। तो शाम को सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक रिस्क की तकसीम का टाइम है, इसमें सोने से भी नुकसान, और शाम को मतलब ये कि आमाल अल्लाह की बारगाह में उठाए जाते हैं। तो यूँ उस वक्त भी अल्लाह पाक की ताअत करे, बंदगी करे, तो यूँ इंशाअल्लाह इसमें अमल में बरकत होगी। सुबह नहीं सोएगा तो रोज़ी में बरकत होगी। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ तिरमिज़ी ने नकल की है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के औकात में बरकत अता फरमा। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह करते हुए फरमाते हैं, यानी या अल्लाह मेरी उम्मत के तमाम उन दीनी और दुनियावी कामों में बरकत दे जो वो सुबह सवेरे किया करें, जैसे सफ़र, तलब इल्म, तिजारत वगैरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि क्या तुलुए आफताब के बाद सो सकते हैं? तुलुए आफताब के सोने में तो बिल्कुल मुतलकन कोई हरज नहीं है, इससे पहले ना सोना मुनासिब, सोया तब गुनाहगार नहीं है। फिर इसकी तकसीम का वक्त हुई है तुलुए आफताब तक, इसके बाद वो सूरत ना रही जो बयान की गई हदीस पाक में। एक और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नेक लोगों की रूह भी तकलीफ के साथ निकलती है? नेक लोगों पर सकरात की तकलीफ तो आती है। खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सकरात पेश आई, और वो तो ऐसा मंजर है कि मतलब बयान करने की हिम्मत नहीं है। हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुस्तरिब थे कि बेशक सकरात की सख्तियाँ हक है। अल्लाह पाक इनके सदक़े हम पर सकरात आसान करे। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि सदका व खैरात की कबूलियत का मेयार क्या है? ज़ाहिर के खुलूस इखलास के बगैर तो कोई चीज़ भी कबूल नहीं होती। तो अल्लाह की राह में जब खैरात भी करेगा इसमें इखलास हो, दिखावे के लिए करेगा, रिया के लिए करेगा तो कबूलियत एक तरफ, गुनाह की सूरतें भी बन सकती हैं। हर अमल जो है वो इखलास, यानी इखलास जो है ये कबूलियत की कुंजी है, चाबी की। और जितना इखलास ज़्यादा होता है उतनी कबूलियत का फैज़ान भी ज़्यादा होगा।
सवाब भी बढ़ेगा जितना इखलास ज्यादा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि जो औरतें मोबाइल में तस्वीर खींचती हैं वो अपनी बहनों या दोस्त के पास भेजती हैं, वो क्या सही है? ऐसा नहीं करना चाहिए। मर्दों दूसरों को भेजेंगे तो घर के मर्द भी तो फोन बाजू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये कोई शोरफा का काम। शरीफ औरतें ऐसा नहीं करती होंगी, लेकिन आजकल तो बस वो माहौल ऐसा बेपर्दगी का है। तो जो बेपर्दा होती हैं इस तरह की औरतें जिनको हया नहीं होती ज्यादा, तो वो करती होंगी। बाहया औरत ऐसा सोच भी नहीं सकती। अल्लाह हमारी माँ बहनों को हया नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में टाइम मैनेजमेंट, वक्त देकर वक्त पे पहुंचने पे कलाम हो रहा था, तो अमीर अहले सुन्नत अगर रहनुमाई फरमाएं बिलखुसूस दीनी प्रोग्राम में अगर मुबल्लिगीन को, नात खानों को, जिम्मेदारान को वक्त दिया जाए तो किस तरह इसको मैनेज किया जाए? एक वक्त में 2-4 जगहों से अगर डिमांड आ जाती है तो मदनी फूल इरशाद फरमाया। जहाँ जो टाइम दे सर के, एक को अगर 10 बजे का टाइम दिया 10 बजे पहुंचे, किसी को 11 बजे का टाइम, किसी को 12 बजे। तो एक वक्त अगर सबको दे दिया तो गलती तो देने वाले की है ना, कि एक वक्त में गौस पाक तो गए थे इफ्तार करने के लिए, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आता, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का। ये वाक़या आपका कि वो किसी ने अर्ज किया कि हुजूर इफ्तार रमजान का महीना गालिबन होगा तो इफ्तार हमारे यहाँ करना। हाँ बोल दिया। दूसरा हाजिर हुआ, आ जाऊंगा। सबको हाँ बोलते हैं 70 मुरीद। अब वो इफ्तार के वक्त इफ्तार सबको एक ही टाइम में सबको दे दिया, मैं आऊंगा। अब जब बाद में जब मुरीदीन जमा हो तो मेरे पास गौस पाक कल आए थे, बोला मेरे पास आए थे। अब जिन्होंने रिवायत किया बोला कि गौस पाक तो कहीं नहीं गए थे, अपने दरबार में तशरीफ फरमाते आस्थाने पर। तो फिर गौस पाक ने फरमाया सब सही है अपनी जगह पर, मैं सब जगह गया था। तो ये गौस पाक की करामत तो हो सकती है। अब हर नात ख्वान ये करामत तो मुश्किल है ना, कोई नात ख्वान दिखा दे तो ठीक है मान लेंगे, और क्या। फिर देखी नहीं है कोई करामत किसी नात ख्वान की। तो इसलिए टाइम वो दिया जाएगा जिसमें हम पहुंचे। और फन 2-5 मिनट आगे पीछे हो जाए ना तो लोग चला लेते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो जाता है टाइम देने के बावजूद। और अगर नातख्वां भी जानबूझकर इस तरह करेगा, अब वो खाली नातख्वां क्यों अदब पे हो, कोई भी मुबल्लिग हो, वाइज हो, मुक़र्रिर हो, या कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी दुनिया का दीन का काम करने वाला हो, और अगर वो टाइम टू टाइम देने के बाद भी अगर आगे पीछे करता रहेगा तो फिर उसका इमेज खराब हो जाएगा। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, इससे लोगों को परेशानी होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है, अक्सर गुस्ल खाने में छोटे बच्चे जो हैं वो पेशाब कर देते हैं, तो क्या उस सूरत में वहाँ पे वजू करते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना जायज है? अक्सर बच्चे कर देते हैं, बड़े भी कर देते होंगे। तो असल गुस्ल खाना जो है ना, अगर गुस्ल खाना वाकई पेशाब उसमें किसी ने नहीं किया या किया था, वो धुल चुका है, पाक हो चुका है, तब तो वहाँ पढ़ने में हर्ज नहीं है, मना नहीं है। वॉशरूम में पढ़ना मना के वो तो फिक्स जगह नजासत डालने की, और गुस्ल खाना नजासत डालने के लिए फिक्स जगह तो नहीं है। अब कभी नापाक हो गई वो जगह और पता है कि नापाक है तो मना पड़े। और अगर वहाँ मुमकिन है किसी ने पेशाब कर दिया और इतना पानी बहा दिया गया कि वो धुला गया, सब चला गया, अब कोई पढ़ता है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन गुस्ल खाने में पढ़ना मायूब समझा जाता है। कोई भी देखेगा कि आप गुस्ल खाने में कुछ पढ़ेंगे ना तो देखने वाले को भी थोड़ा यूं मजा नहीं आएगा, हैरत करेगा या टोकेगा, यहाँ पढ़ते हो गुस्ल खाने में। मसला वो है जो मैंने अर्ज किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में ये सवाल है कि बाज़ लोग कहते हैं कि मौसम ऐसा है कि जिसकी वजह से सबको बुखार हो रहा है, या जिसकी वजह से तबीयत लोगों की ख़राब हो रही है, क्या इस तरह मौसम को कह सकते हैं? और बाज़ तो बुरा भला भी कहते हैं, और बाज़ लोगों की नीयत नहीं होती लेकिन वो कह देते हैं कि मौसम ऐसा है, क्या इस तरह कहने से वो गुनाहगार होंगे? बराए मेहरबानी इस बारे में जवाब इरशाद फरमा दीजिए। ये वैसे मशहूर है कि जब क्लाइमेट चेंज होता है ना तो इसमें बोलते हैं कि ये बाज़ औक़ात आदमी का
وہ جو طبعی مزاج جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے تو یہ کوئی کچھ نہ کچھ بیماری اس کو ہو جاتی ہے. تو یہ ڈاکٹری شاید ہے. تو حرج تو نہیں ہے اس میں کہنے میں کہ اس طرح اگر موسم چینج ہوتا ہے تو کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے, کسی کو بخار آ جاتا ہے, کہ نزلہ پکڑ لیتا ہے, تو بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں موسم کو خراب نہیں بولنا چاہیے, کہ موسم کا جو نظام ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. سردی بھی اللہ پاک دیتا ہے, گرمی بھی اللہ پاک دیتا ہے, تو یوں خراب نہیں بول سکتے اس کو. بیمار ہو جانا تو ہوتا ہے, تو وائرل بھی چلتے ہیں, تو مطلب کبھی وہ وبائیں پھیلتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے امیر سنت کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ ہم سے جب میسیج کے ذریعے حال وال پوچھا جاتا ہے کہ کیا حال ہے آپ کا, تو اس کے جواب میں ہمارے سے یہ لکھا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو یہ آیت مبارکہ لکھی جاتی ہے تو یہ بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دی جاتی ہے, تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یہ آیت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین یہاں تک تو آیت ہے سورہ فاتحہ کی شروع کی, لیکن یہاں مراد آیت پڑھنا ہوتا نہیں ہے, نہ تلاوت. نہ لوگوں کا ذہن اس طرف غالباً ہوتا ہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں یا آیت پڑھ رہا ہوں. تام ہے وہ آیت کا حصہ, بلکہ آیت ہے وہ. تو یہ کہ اس میں ڈیلیٹ کرنا تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے ڈیلیٹ کرنے میں. سنبھالیں گے کیسے؟ موبائل فون میں بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں ضرورتاً, کتابت جو کرتے ہیں لکھتے ہیں وہ بھی ڈیلیٹ تو کرتے ہیں, اور کچھ لکھنا ہوتا ہے تو اس کو علماء منع نہیں فرماتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں ایسے یہ ارشاد فرما دیجئے, اگر کوئی بندہ وہ 4 نمازیں پڑھتا ہے, ایک نماز وہ نہیں پڑھتا, تو کیا اس کو نمازی کہا جائے گا یا بے نمازی کہا جائے گا؟ ایسوں کو عام طور پہ لوگ نمازی کہتے تو نہیں ہوں گے جب اس کو پتہ چل جائے کہ وہ 4 نمازیں پڑھتا ہے. پکا نمازی نہیں ہے شاید یوں بولیں گے. پھر 5 وقتہ نمازی نہیں ہے, یہ پکا نمازی نہیں ہے. 4 نماز کا نمازی ہے, 1 نماز کا بے نمازی ہے, لیکن یوں بولنے میں عام بول چال پہ ہے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, اگر دوران نماز گردن پھر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں, سینہ اگر پھر گیا نا دوران نماز, وہ 3 سبحان اللہ کی قدر پھرا رہ گیا, تب نماز ٹوٹے گی. پیارے مرشد کریم آپ سے سوال ہے کہ کہتے ہیں عورت کو جمعہ کی نماز کے بعد نماز پڑھنی چاہیے, جمعہ کے دن کیا یہ صحیح ہے؟ مستحب یہ کہ مسجد میں مردوں کی نماز ہو جائے, ظہر ہے عصر ہے, یہ اس عورتیں جو ہے گھر میں اپنی اس کے بعد نماز پڑھیں. البتہ فجر جو ہے یہ مستحب عورت کے لیے کہ اول وقت میں پڑھے. تو جمعہ بھی ہو جائے تو اس کے بعد عورت گھر میں پڑھے. اگر اس نے پہلے پڑھ لی وقت شروع ہوتے ہی, تو عورت تو پڑھے گی تو ظہر, جمعہ تو پڑھے گی نہیں نا, ظہر پڑھے گی. تو اگر پہلے بھی پڑھ لی اس نے وقت کے اندر پڑھی, مگر مردوں کے جمعہ ختم ہونے سے پہلے پڑھ لی, تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور سوال عرض ہے, ظہر کی 4 سنتوں میں آخری 2 رکعت میں دونوں یا ایک میں تلاوت بھول گیا, اب کیا کرے؟ سجدہ سہو کرے یا دوبارہ نماز پڑھے؟ اگر قراءت کسی ایک رکعت میں جیسے کی ہی نہیں, نماز بھی پوری کر دی اپنے حساب سے, تو نماز تو ہوگی نہیں نا, ایک فرض اس کا چھوٹ گیا. محمد اسامہ بھائی پاک پتن سے سوال کر رہے ہیں, نماز میں فاصلہ ہونے کی صورت میں جماعت کے وقت کتنے قدم ضرورت کے تحت چل کر فاصلہ مٹا سکتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے. صف میں فاصلہ جی, ایک ساتھ ایک صف جتنا چل سکتا ہے, ایک صف کی مقدار کے برابر چل سکتا ہے. ضرورت ہو, شریعت کی اجازت ہو, تو ایسی صورت میں, شرعی اجازت کی صورت میں ایک صف جتنا, ایک صف کی مقدار جو ہے دوران نماز بندہ چل سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. আমি মোহাম্মদ আলী নদীম. আমি আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, দাঁত হতে কি পরিমাণ রক্ত বের হলে ওযু ভেঙে যাবে? یہ کہ اگر خون تھوک پر غالب آ گیا, تھوک ریڈ ہو گیا لال, تو یہ کہ وضو اٹھ جائے گا. یہ برابر ہو تھوک اور خون, یا پھر خون تھوک سے زیادہ ہو, یعنی تھوک ریڈ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ خون تھوک سے زیادہ ہے, تو یہ کہ وضو ٹوٹ جائے گا. اگر تھوک یلو ہو
تو یہ نشانی اس بات کی ہے کہ خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک محاورہ ہے نا، محفل ہدایت کی شمع ہونا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اے میرے شیخ پلیز بتائیے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ یہ رحمت کی بھی جان ہے، اصل ہے رحمت کی روح جان. تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، رحمت کی جان جو کہ مصطفیٰ ہے، ان پر لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. انہیں ہدایت کی جو بزم ہے، ہدایت کی محفل جو ہے، اس کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شمع ہے، کینڈل. تو بزم ہدایت، ہدایت کی محفل کی شمع پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کا کوئی واجب اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو اس سے سجدے سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے. اور اگر نماز کا کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، اس کو ریپیٹ کرنا واجب ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا درود پاک آج کل مختلف کیلیگرافیز یہ لکھی جاتی ہے نا، تو درود پاک کو کیا ڈیزائن کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، ڈیزائن والے انداز میں؟ ڈیزائن میں اگر حروف اس کے واضح ہیں اور مطلب کوئی اس میں شارٹ فارم نہیں ہے، درست لکھا ہوا ہے. اب وہ مختلف رسم الخط تو زمانے سے چلے آ رہے ہیں، تو وہ رسم الخط جو مطلب یعنی کہ حروف درست اس میں لکھ جاتے ہیں وہ صحیح ہے. اگر یہ شارٹ فارم کر دیتے ہیں تو صحیح نہیں ہے. جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سواد لکھ دیتے ہیں یا صلعم لکھتے ہیں تو یہ غلط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال یہ ہے کہ بائی پاس پر ٹائر، گاڑی کا جو ٹائر ہوتا ہے وہ ویل کے ساتھ ملا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اٹھا اس لیے لیا تھا کہ روڈ پر کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو اب اس ٹائر کو جو ملا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا؟ ٹائر اگر اس کی قیمت بنتی ہے، ایسی چیز ہے وہ ٹائر، تو اس کو پھر اس کا مالک تلاش کرنا ہوگا. مالک تلاش کر کے یہ لقطہ ہے نا یہ. اب مالک نہ ملا یا امید نہ رہی کہ اب ملے گا ہی نہیں، تو اب یہ کہ یہ خود اگر شرعی فقیر ہے تو خود رکھ سکتا ہے، یا پھر کسی شرعی فقیر کو جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتا ہے ایسے کو دے دے، یا مسجد کے چندے میں دے دے، یا کسی ادارے کے چندے میں دے دے. یہ اس نیت سے اگر اٹھا لیا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن اٹھایا اپنے لیے کہ بیچ سڑک کے اندر پڑا ہوا تھا، ہائی وے کا انہوں نے بتایا کہ کسی ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. اب بھلے یہی نیت ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، لیکن اٹھا اپنے لیے لیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ ہاں اگر اپنی ذات کے لیے اٹھایا تھا ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے بھی، لیکن چلو مجھے کام آ جائے گا کر کے یہ لے لیا، تو اب تو مطلب اس پر فرض ہو جائے گا کہ مالک کو ڈھونڈے یہ. اور اگر اب مالک نہ ملا تو چونکہ اس نے اپنے لیے اٹھایا تھا تو اب اپنے لیے رکھ نہیں سکتا، بھلے شرعی فقیر ہے. اب کسی شرعی فقیر ہی کو دینا ہوگا. مسجد میں یا ادارے میں کسی رفائی کام میں یا دینی کام کے چندے وغیرہ میں نہیں دے سکتا، کسی کو مالک بنانا پڑے گا جو زکوٰۃ کا حقدار ہو، اس طرح کا فقیر ہو شرعی. توبہ بھی کرنی ہوگی کہ اپنی نیت سے اٹھایا. وہ جو میں نے جواب دیا نا وہ تھا کہ اپنی نیت سے نہ اٹھایا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صاحب سے یہ پوچھنا تھا، جب ہم غسل کر لیتے ہیں، غسل کے بعد کپڑے پہن لیتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ رہتا ہے؟ اگر غسل اس طرح کیا کہ وضو اس میں ہو گیا ہے، الگ سے اگرچہ نہیں کیا لیکن واقعی صحیح غسل کیا ہے، تو اب کپڑے بدلنے سے یا کپڑے بالکل آدمی نے اتار دیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا.
نہ ننگے ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ کسی کا ننگا ستر دیکھنے سے. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کسی کا ننگا ستر دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی، میرا نام محمد رضوان اطاری ہے اور میں لیا میں رہتا ہوں، اور ابھی الحمدللہ 12 ماہ جاری ہے، ماشاءاللہ، اور عالمی مدنی مرکز میں مدنی قافلہ کورس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. یا سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز ادا کرے اور صرف فرض ادا کرے اور بقیہ نماز کہے کہ تہجد میں ادا کروں گا، تو تہجد میں پہلے تہجد ادا کرے گا یا بقیہ نماز ادا کرے گا؟ رہنمائی فرما دیں. عشاء کے فرضوں کے بعد سنتیں جو یہ ترک نہ کی جائیں، سنت ادا کر لی جائے. اور اگر جاگنے پر قدرت رکھتا ہے کہ وطر آخر میں پڑھ لے گا، تب تو بہتر یہی کہ وطر آخر میں پڑھے. اب یہ کہ تہجد پہلے پڑھے اٹھنے کے بعد، اس کے بعد وطر ادا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد فیاض اطاری، جامعۃ المدینہ، سمندری فیصل آباد سے. الحمدللہ عز و جل، اس وقت میں 12 ماہ مدنی قافلے کا مسافر ہوں. آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ لوگوں کی جب اصلاح کرتے ہیں تو لوگوں کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کی اصلاح کرنے کے لیے جھجک محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے. کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ پہلے ہم گھر والوں کی اصلاح کریں پھر دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کریں؟ دونوں کے ساتھ ساتھ کرنی چاہیے، نہیں کہ گھر میں پہلے اصلاح کریں تو بعد میں دوسروں کی کریں. جس کا جہاں موقع ملے وہ کرتے رہیں. گھر میں غالباً اس طرح جھجک کا اسباب ہوتے ہوں گے کہ گھر میں بندہ فری ہوتا ہے بے تکلف. پھر گھر میں اب جیسے ماحول دینی ماحول ملا تو اب وہ کچھ سنبھلے سنورے. اور اس سے پہلے جو اڑا اڑی کا جو نظام تھا گھر میں، اور مارا ماری اور اڑا اڑی تھی، یہ آڑے آتی ہوگی گھر میں بات کرنے میں، گھر میں اصلاح کرنے میں، کہ ماں باپ پر، بھائی بہنوں پر جو پرانا امپریشن نے چھاپ پڑی ہوئی نا، یہ چھاپ جو ہے نا یہ اٹکتی ہوگی. تو جب خود اگر واقعی اخلاق درست ہو چکے ہوں، نرمی آ چکی ہے، اور وہ فری شپ نہیں پہلے والی، فرق تو پڑے گا. سمجھائیں گے تو کوشش کریں. ہو سکتا ہے تانے ملیں گے، بعضوں کا ملتے ہوں گے کہ پہلے اپنے آپ کو سدھارتے رہے، اپنے دھندے تو دیکھ. لیکن یہ کہ اس میں بھی اگر آپ غصے میں آ گئے تو اس کا مطلب آپ کا دھندا ختم نہیں ہوا ہے. تو غصے میں نہیں آنا ہے، اور کوشش جاری رکھنی ہے. تو انشاءاللہ یہ کہ کوشش جاری رکھیں تو کام تو ہو جائے گا. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیا کہیں گے غوث پاک کے بارے میں، بڑی 11ویں شریف کے بارے میں کس طرح محبت کا اظہار کریں گے؟ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، نعمت سے کم نہیں ہے ہمارے لیے. ان کے طرف سے جو کچھ ملتا ہے بن مانگے ملتا ہے. ان کی تعریف تو جتنی کریے کم ہے. اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں سے ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. ہمیں خوب شوق، عقیدت اور محبت سے منانا چاہیے. میرے مرشد اتار کے بھی پیر ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں، اور پیروں کے پیر ہیں. امیر سنت نے ہماری گٹی میں یہ گول کے ہمیں پلایا ہے کہ 12ویں بھی منانی ہے، 11ویں بھی منانی ہے، اور انشاءاللہ تب تک رہیں گے. ہماری نسل بھی منائیں گے، ہم بھی منائیں گے. پچھلے دنوں منڈی میں کھڑا ہوا تھا، کچھ پیسے کم پڑ رہے تھے، بس دل سے سچی نیت سے یا غوث المدد کوئی جاننے والا مل جائے چند سیکنڈوں کے اندر، اور یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. بڑی 11ویں شریف کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ نہیں، اس بارے معلومات نہیں ہے. ربیع الاول. ربیع الاول بتا رہے ہیں. 12 ربیع الاول 11 تاریخ کو. 11 تاریخ کو ہوتی ہے. کون سا مہینہ کون سا ہوتا ہے 11ویں شریف ہوتی ہے تو؟ ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی اگلے مہینے میں. جمادی الاولیٰ یہ کہہ رہے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے. ربیع الاخر میں. ربیع الثانی میں ہوتی تو غوث پاک کی ربیع الثانی میں ہی ہے، لیکن وہ وسیلہ ملا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے وسیلے سے ملا کہ میری 12ویں ہوگی اور آپ کی 11ویں ہوگی. خدا کے فضل سے ہم پر
ہے سایہ غوث اعظم کا. غوث پاک سے متعلق آپ کو 5 باتیں بتا رہا ہوں، غور سے سننا ہے. نمبر 1، غوث پاک کا نام عبد القادر. نمبر 2، آپ کے والد صاحب کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے. اس میں نام بھی ہیں، آپ کے القابات بھی ہیں، آپ کی نسبت بھی ہے. نمبر 3، آپ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ. چوتھا، آپ کا مزار بغداد شریف میں. عمر تھی آپ کی 91 ایئر. دوبارہ بتانا پڑے گا. کوئی بھی ایک بات تو بتائیں، کچھ تو یاد رہے ہوں گی. مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا. نام ہے آپ کا شیخ عبد القادر جیلانی. قادری صاحب. عبد القادر جیلانی. اللہ کا نام دوں مجھے نہیں آ رہا. بھول گیا تھا. الخیر فاطمہ. بھول گیا. بھول گئے؟ آ رہے کچھ ذہن میں؟ نہیں ابھی. آسان ہے. والدہ کا نام سنے، والد صاحب کا نام دیکھتے ہیں کون سناتا ہے. والد صاحب کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. ابو صالح جنگی، ابو صالح محمدی جنگی. جنگی ہے، جنگی نہیں ہے. صالح موسیٰ جنگی دوست. ایک دو لوگ آپ بتا دیں. بتائیے ابھی آپ. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. نہیں مجھے علم نہیں. ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست. ان کا مزار بغداد شریف میں. بغداد میں. اور آپ کی عمر جو ہے وہ 91 ایئرس ہے. 91 تھی. 91 سال. امیر علیہ سنت آپ کو دیکھنا ہے، کیا کہیں گے؟ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں. میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. نہیں، کچھ کہنا پڑے گا. بہت بڑی شخصیت ہے. کہنا پڑے گا. آپ سیدھا راستہ بتاتے ہیں چلنے کا، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. ان جیسی شخصیت اس پورے ورلڈ میں کوئی نہیں ہے. کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں ہوئی ہے ملاقات. کب ہوئی تھی؟ جب وہ گلزار حبیب میں ہوا کرتے، جب مریم ان سے ملاقات ہوئی جب ہو گئی تھی ملاقات، کیسا لگا تھا؟ بہت اچھا لگا تھا اس وقت. دور سے ملاقات ہوئی، ایسے قریب سے نہیں ہوئی. اور کیا کہیں گے 11ویں شریف کی نیاز کیسے کرنی چاہیے بھائی؟ 11ویں شریف کریں، سب اپنے اپنے گھروں میں لازمی کریں. بہت دھوم دھام سے کرنی چاہیے. جب تک ہیں تب تک کرتے رہیں گے. ان کے نام کا ہم کھا رہے ہیں. بریانی خاص طور پہ ہونی چاہیے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ اگر ابھی تک کسی نے 11ویں شریف کی نیاز نہیں کی ہو تو کیا وہ پورے مہینے میں کر سکتا ہے؟ پورے مہینے میں کر سکتا ہے، پورے سال میں کر سکتا ہے. 11 ربیع الاخر ہی کو کرنا ضروری نہیں ہے اس سارے سب، لیکن یہ مخصوص تاریخ کیونکہ بزرگوں میں ایک رائج ہوتا ہے، مسلمانوں میں رائج ہے، تو یہ اس دن کی خاص برکتیں اسی دن مطلب کرنا انسب مناسب تر، ورنہ جب بھی کریں. ماشاءاللہ جس طرح آپ نے ترغیب دلائی ہے ہر ماہ کرنے کی، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں بھی توجہ بڑھتی دیکھا ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، اور بعض ماشاءاللہ اس کی خوب برکتیں پا رہے ہیں. جس طرح ہے کہ 11ویں شریف جو ہر مہینے غوث پاک کی کرے، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں پائے گا. انشاءاللہ سب کو کرنی چاہیے، بھلے وہ ضروری نہیں دیگیں چڑھائیں، جو گھر میں پکایا اسی پر ایصال ثواب کرنے. نعمان احمد بھائی ہیں لاہور سے سوال کر رہے ہیں. اس SMS کے ذریعے انہوں نے سوال کیا ہے، اس دنیا میں ماں باپ ان دونوں میں کون زیادہ افضل ہے؟ دونوں میں سے کس کی فضیلت زیادہ ہے، کس کا مقام زیادہ ہے؟ ماں نے تکلیفیں زیادہ اٹھائی ہوتی ہیں، ماں کا اپنا مقام ہے، باپ کا مقام بھی اپنا ہے. نہ خدمت ماں کی زیادہ کریں گے، تعظیم باپ کی زیادہ کریں گے. یہ دونوں کے اپنے اپنے احکام ہیں. یعنی خدمت کے اعتبار سے اور حق کے اعتبار سے ماں کا رتبہ زیادہ ہے، لیکن تعظیم اور افضلیت کے اعتبار سے وہ چونکہ ماں کا بھی آقا ہے تو اس کا مرتبہ زیادہ ہے. SMS کے ذریعے ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ کیا انسان کے نام کا اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے؟ پڑتا تو اثر تو پڑتے ہیں. وہ ہے نا اپنے حزن، یہ مطلب منع فرمایا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشورتاً ارشاد فرمایا تھا کہ اس پر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ ان کی اولاد میں سے ان کا ارشاد ملتا ہے کہ ہمارے وہ جو والد یا دادا جان جو تھے انہوں نے مطلب مشورہ قبول نہیں کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آج تک ہم لوگوں میں سختی پائی جاتی ہے. حزن مانے سخت، تو یوں نسلوں میں بھی وہ سختی چل سکتی ہے. نام میں جو تو تاثیر تو نام کی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے؟ ایک حج، وہ بھی حجت الوداع بھی وہی تھا، آخری حج. ایک اور سوال کر رہے ہیں، چاند گہن کی نماز کا طریقہ ارشاد فرما دیں. چاند گہن کی نماز مستحب ہے، اور اس کا طریقہ وہی کہ جب چاند گہنا گیا ہو اور وہ وقت مکروہ نہ ہو تو کم از کم 2 رکعت اس میں پڑھی جاتی ہیں. سورج گہن میں کچھ احکام میں فرق ہے. سورج گہن کی جماعت، کہ جماعت بھی وہ کرے جو جمعہ قائم کر سکتا ہے وغیرہ. یہ بہار شریعت میں ان دونوں کے احکام لکھے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ چاند گرہن کے بارے میں عوامی طور پر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ حضور میرا سوال یہ ہے میرے علیہ سنت سے کہ چاند گرہن جب لگتا ہے تو اکثر افواہ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ حاملہ عورت گھومتی پھرتی رہے، سوئے نہیں، چلتی پھرتی رہے، اس میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ عوامی باتیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اعتبار نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ کیا ہم اللہ پاک سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں وسیع رزق عطا فرما نکاح کرنے کے لیے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی قافلہ راہ خدا عز و جل میں سفر پر ہے، تو یہ مسجد میں مچھر کافی تعداد میں موجود ہیں، تو کیا اس سے بچنے کے لیے جو لیکوڈ استعمال کیے جاتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں مسجد میں؟ اگر بدبودار دوا ہے تو نہیں چھڑک سکتے، خوشبودار ہے تو چھڑک سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ خوشبو اس کی جلدی زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر بدبو رہ جائے۔ قافلے والوں کو، مدنی قافلے والوں کو ایسے موقع پر مچھردانیاں رکھنی چاہیے۔ مچھردانی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی، چادریں بھی تو رکھتے ہیں نا۔ ایسے موقع پر جہاں گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں مچھر، اپنا سیلف سروس جو ہے وہ مچھردانی میں سو جایا کریں۔ لوگ سوتے ہیں مچھردانی میں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا بڑا، بچت بھی ہوتی ہے اس سے۔ یہ دیکھ لینا سوتے وقت کہ کوئی ایک آدھ بھی اندر اگر گھس کر ہو گیا نا، ڈیرا جما لیا، تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو پریشان کرے۔ یہ دیکھنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتا، پتہ چل جائے گا، ہوگا تو نظر آ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کے ٹائم آسمانی بلائیں اترتی ہیں، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ مغرب کی تا عشاء بچوں کو باہر نکالنا منع ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس اپنی مخلوق کو چاہتا ہے وہ چھوڑتا ہے، مخلوق منتشر ہوتی ہے۔ یہ جن وغیرہ تو بعض اوقات ہو سکتا ہے بچوں کو کوئی سے نقصان پہنچ جائے، یوں مطلب ہے کہ ایک تو یہ، پھر یہ کہ رات کو جب چہل پہل ختم ہو جائے اس وقت بھی باہر نکلنا منع ہے۔ ایکا دکا آدمی اب گلیوں میں سناٹے میں گزر رہا ہے تو اس وقت بھی یہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی جن وغیرہ چھیڑ دے، اس کو پریشانی ہو، یا بعض وقت کتے ہی حملہ کر دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کہ کیا بندہ صدقے کے جو پیسے ہیں وہ مسجد میں دے سکتا ہے؟ نفل صدقہ ہے، اصل جو بھی رائے خدا میں دیا وہ صدقہ کھیلاتا ہے۔ اب جو چندہ مسجد میں پیٹی میں ڈالا نا، صندوق میں، باکس میں، وہ صدقہ ہی ہے۔ منہ سے بولنا ضروری نہیں کہ یہ صدقہ ہے، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ نفل صدقہ، زکوٰۃ ہی ہے، صدقہ واجبہ میں آئے گا، فرض ہے ویسے زکوٰۃ، فطرہ ہے، صدقہ واجبات میں آئے گا۔ پھر احرام کی غلطیوں کے کفارے جو ہوتے ہیں تو وہ بھی واجبات بھی ہوتے ہیں اس میں۔ جو واجب صدقے ہیں وہ مسجد میں نہیں دے سکتے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ عصر کے بعد پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے اور سبق بھی بھول جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ عصر کے بعد پڑھنے سے حافظہ کمزور تو نہیں پڑھا ہے، البتہ یہ کہ عصر و مغرب کے درمیان مطالعہ، تحریری کام اور سبق یاد کرنا بلا کراہت جائز ہے، کوئی اس میں مکروہ تنزیہ یا ناپسندیدہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عصر کے بعد لکھنے پڑھنے کی ممانعت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی روایت منقول نہیں، کوئی روایت اسی بیان نہیں ہوئی۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بعض علماء مثلا امام احمد بن حنبل اور امام شافعی سے اس کی ممانعت بیان کی گئی ہے، لیکن وہ بھی طبی نقطے کے پیش نظر، یعنی طباً میڈیکلی، یعنی وہ بیان کیا انہوں نے کہ عصر کے بعد روشنی کم ہو جاتی ہے، اور کم روشنی میں لکھنے پڑھنے سے آنکھوں کے کمزور ہو جانے کا اندیشہ یعنی خطرہ ہے۔ تو اب چونکہ روشنی کی تو اچھی ترکیب ہے، بتیاں وغیرہ جلتی ہیں تو
असर के बाद कुछ पता भी नहीं चलेगा अगर बत्ती जल रही होगी तो। इस वक्त असर का वक्त है, अंधेरा है वगैरह। डीम लाइट में पढ़ना जो है ये आंखों के लिए भी नुकसानदेह है, और ज़ाहिर फिर जब आंखों के लिए खींचेंगी आंखें और जोर ज़्यादा लगेगा तो दिमाग भी कम काम करेगा उस वक्त। अब ये जैसे कि अब ये मोबाइल लेके बैठे होते हैं, अंधेरे में लेके बैठे होते हैं मोबाइल, वेरी रिस्की। अंधेरे में मोबाइल जो है इसकी जो ये रेज जो है ना ये निकलेंगी डायरेक्ट आंख पर अटैक करेंगी, खतरनाक होती है। तो इसलिए अंधेरे में मोबाइल चेक नहीं करना चाहिए, नॉर्मल जो उजाला होता है उसमें देखें। और नींद से फौरन उठकर जो है ना आंखें, नींद से उठने के बाद आंखें जो अभी फुल एक्टिव नहीं हुई होती, ऐसे में भी मोबाइल देखना जो है ये आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कोई आंखों की रोशनी के लिए कोई मसला कर दे, तो ये इसलिए आंखें फ्रेश हो, रोशनी वाजिबी हो। अच्छा, फिर इसकी स्क्रीन जो है मोबाइल की, उसकी रोशनी भी नॉर्मल रखी जाए। बाज़ वक़्त ये भी बहुत तरह का वो हाई होती है इसकी लाइट, तो ये भी आंखों पे ये महसूस हो जाता है, आंखों पे अटैक करती है। जैसे बाद बत्तियां जो हैं ये आंखों पे अटैक करती हैं, चुभती हैं। बाज जो बत्तियां होती हैं जैसे लंबी जो ट्यूबलाइट होती है ये आंखों पर इतना मतलब चुभती नहीं है, लेकिन बाज ये छोटी छोटी बत्तियां होती हैं या जो सर्च लाइट होती है तो बहुत खतरनाक होती है, आंखों पर चुभती हैं। अब जैसे अंदर में ये लाइटें हैं बड़ी बड़ी, तो ये इसको कवर रखा है, तो इस तरह की आंखों को अब चुभती नहीं है। ये आंखों को जो चुभेंगी वो नुकसान करेंगी ना आंखों को। जैसे सूरज को आप देखें, सूरज आबोताब से चमक रहा देखेंगे, आपकी आंखें चुंधियाएंगी, और देर के बाद देखेंगे ना फिर आप तो कुछ लम्हों के लिए ऐसा होगा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ऐसा हो जाता है। तो यूं बहरा लेके मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक तो हो कम तो अच्छा है, बिला जरूरत ना ही हो। आंखों के लिए तो नुकसानदेह, नाम अमाल के लिए भी नुकसान पहुंचाने वाले इसमें अवामिल मौजूद होते हैं, चीजें। ज़रूरतन आदमी इस्तेमाल करे, और इस्तेमाल करते वक्त उसके जो भी बेहतर से बेहतरीन तरीक़े कार हो उसके मुताबिक करे कि अपनी ज़ात को भी, सेहत को भी, आँखों को भी इसका नुकसान न पहुँचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा मेरे अहले सुन्नत दामद बरकातुहू मालिया से सवाल है कि आला हजरत के इस शेर कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसके पहले मिसरे में आला हजरत फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, तो देने का मुँह चाहिए इसका क्या मतलब है? अमीर अहले सुन्नत मेरे और मेरे वालिदैन की बख्शिश की दुआ फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये मुहावरे होते हैं जो ना, ये मुंह मसूर की दाल, यानी कि देने का मुंह चाहिए, देने की हिम्मत भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, हैसियत भी चाहिए। कौन दे सकता है? मेरे आका देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक में अल्लाह ने इनको दिया तो ये देते हैं, अपने तौर पर तो कोई भी नहीं देता, अल्लाह की अता से देते हैं। ये मुंह चाहिए से ये मुहावरा है कि देने की हैसियत चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।